ویلکم بیک پاکستان کے ساتھ میں آج جو ہے ہمارا جو آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. ہیپاٹائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو ایک وائرس سے پھیلتی ہے جس کو ہیپاٹائٹس اے وائرس کہا جاتا ہے. اس سے ہیپاٹائٹس یہ مختلف طرح کا ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس اے, بی اور سی, اور زیادہ تر جو اس کی وجوہات ہیں وہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں, پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ گندے پانی کے استعمال سے پھیلتا ہے. اگر ہم بات کریں گندے پانی کی تو وہ گندا پانی ہوتا ہے, وہ پانی جو ہم پیتے ہیں اور جو گندے پانی کے ساتھ مکس ہو کر ہم تک پہنچتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے کچھ علاقوں میں اس طرح کے بھی علاقے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ بہت ہارڈ واٹر ہوتا ہے. اس طرح کے پانی سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. تو اگر تھوڑا سا بھی اگر گندگی جو ہے وہ اس پانی کے اندر مکس ہو جائے تو بہت سارے وہ لوگ جو اس پانی کو کنزیوم کر رہے ہیں یا جو اس کھانے کو کنزیوم کر رہے ہیں ان میں یہ بیماری پھیل سکتی ہے. ایک بڑی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں تقریباً 170 ملین لوگ صرف ہیپاٹائٹس سی سے جو ہے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اس بیماری کی جو رینج ہے وہ 2% سے 10% تک ہے پاکستان کے اندر. اس کی روک تھام کے لیے پنجاب میں جو اقدامات کیے گئے ان میں ایک پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام چلایا جا رہا ہے اور یہ پروگرام بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم پنجاب میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے کوئی ڈیتھ نہ ہو. اس کی روک تھام اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے پھیلنے کے مختلف فیکٹرز ہیں. صرف پانی نہیں ہے, پانی کے علاوہ بھی اگر ہم گندا کھانا کنزیوم کرتے ہیں, اگر پانی گندا پیتے ہیں, یا سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ ہے بیوٹیشنز اور اس طرح باربر شاپ پر جب ہم جاتے ہیں تو اس طرح وہ جو چیزیں آپ کے اوپر آلات کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک سے ڈس انفیکٹ نہ ہوئے ہوں تو اس سے بھی جو ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری گیسٹ موجود ہیں. یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ایجوکیشن پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان غنی صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ 7 نیوز کا, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اس سے بات کرنے کا. سر آپ نے ہمارا ٹاپک سنا, ہم بات کریں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. مختلف قسم کا جو ہیپاٹائٹس ہے وہ الگ الگ وجوہات سے پھیلتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو اس کو روکنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو اقدامات ہیں پنجاب میں جو کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کو سبجیکٹ جو ہے نا اس کی میں کلیریفیکیشن کر دوں. جی, ہیپاٹائٹس ہوتا کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جگر میں سوزش ہو جانا, اور جگر جو ہے نا اس میں سوزش ہونے کی میجر جو وجوہات ہے اس میں وائرس ہے, اور وائرس کی جیسے آپ نے بیان کیا کئی ساری اقسام ہیں. جو زیادہ تر ہیں وہ ہیپاٹائٹس اے ہے, پھر اس کے بعد بی, سی, ڈی اور ای تک بھی ہے مطلب ہمارے یہاں پہ. اور اس میں جو ہے نا زیادہ ہمارے پاس اس کی اگر ہم فردر اس کے عام آدمی کے لیے کلاسیفیکیشن کریں تو اس کو ہم 2 اقسام میں کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو پانی یا خوراک کی وجہ سے جو ہے نا جو پھیلتا ہے, وہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے. اور یہ اتنا بہت زیادہ خطرناک نہیں ہوتا اور کہ ہفتہ 2 ہفتے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, مگر یہ بچوں میں یا جو بوڑھے افراد میں یا جو حاملہ خواتین میں وہاں پہ یہ جو ہے نا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. مگر جو دوسرا ہمارے پاس جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ خون یا خون کی جتنے بھی ہیں مختلف قسم کی بلڈ پروڈکٹس کہہ لیتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے نا جی کہ یہ پھیلتا ہے. کالا یرکان بھی آپ لوگ اس کو کہہ لیتے ہیں, بعض لوگ میادی بھی اس کو کہہ لیتے ہیں. یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. تو ہمارے جو میجر مسئلہ جو ہے نا وہ بی اور سی کا ہے, اور اس کی جو تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے. اور اس میں بھی جو ہے نا جی کہ پوری دنیا میں جو ہے نا کہ ہیپاٹائٹس بی کی تعداد زیادہ ہے, مگر ہمارے یہاں پہ ہیپاٹائٹس سی زیادہ ہے. اور ہیپاٹائٹس سی کا سناریو اس قسم کا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا کہ اس کا ریٹ تھا اس میں مصر میں, اس کے بعد پاکستان میں تھا. مگر مصر نے کافی اس پہ کام کر لیا ہے, پاکستان میں بھی ابھی ہو تو رہا ہے مگر جو ہے نا جی کہ اتنا زیادہ نہیں ابھی ہوا, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس سی جو ہے زیادہ جو ہے نا جی کہ یہ بلڈ بارن ہے, یہ خون یا جو جسمانی رطوبتیں ہیں اس کی وجہ سے. جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہو کسی ہسپتال میں جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا جی کہ آپ کو مختلف قسم کے سرجیکل آلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ سرنج ہے. اسی طریقے سے یہ تو ہے ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں, وہاں پہ جو ہے نا جو کہ وہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ انفیکشن کنٹرول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس پہ بڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے.
مگر گھر کی سطح پہ کمیونٹی کی سطح پہ بھی بڑی ساری ہیں ایسی چیزیں ہیں. جیسے آپ یہ کہہ لیں جی کہ ٹوتھ برش ہے، جیسے دانت صاف کرنے والا جو برش ہے، یہ اگر آپ شیئر کر لیتے ہیں تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور وہ شیئر ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے نا جکے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو شارپ جسے کہتے ہیں، نائیوں کا ریزر وغیرہ، یہ استعمال کر لیتے ہیں. پھر سب سے بڑا اس کا کلپریٹ جو ہے نا سرنج ہے. سرنج بیسیکلی یہ ہے کہ جب وہ جو عام طور پہ نشہ کرنے والے افراد یا دوسرے ایک دوسرے کی استعمال کرتے ہیں تو وہاں سے یہ جو نا جکے. اسی طریقے سے کئی سارے مریض ہیں جن کو بار بار جو نا کہ لیبارٹری ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، جانا پڑتا ہے. جیسے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں، تھیلاسیمیا کے پیشنٹس ہیں، ان کو بار بار جانا پڑتا ہے. ڈائبٹیز والے پیشنٹ ہیں، ان کو لیبارٹری میں جانا پڑتا ہے. تو وہ زیادہ تر اس کے جو نا جی وہ ہوتے ہیں. تو یہ جو باربر شاپس ہیں جی اور اس کے علاوہ جو بیوٹیشینز کے پاس لوگ جاتے ہیں، کیونکہ آج کل سیلونز میں بھی بہت سارے ایسے پروسیجرز آ گئے ہیں، اسکن پروسیجرز جن کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں کلینکس کے اوپر. ان کا کتنا کردار ہے ہیپاٹائٹس کو پھیلانے میں؟ ان کا بھی کافی حد تک بن جاتا ہے اگر وہاں پہ انفیکشن کنٹرول جو ہے نا کہ وہ نہ کیا جائے. باربر جیسے ہے کہ وہ شارپ تو استعمال کر رہے ہیں نا، وہ کینچی ہے، ریزر ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، اس میں سے خون نکلنے کا وہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ آپ نیا بلیڈ استعمال کریں، اپنا بلیڈ استعمال کریں. ہو سکے تو آپ اپنی ہی کٹ استعمال کریں ساری، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہ ہو. ایون کنگھی یا اس قسم کی چیزیں، وہی بات کو ہوتا ہے سر میں کسی کے جنا کیسے کی پھنسی وغیرہ جو کیسی چیز ہے تو وہ آلودہ ہو جاتی ہے، وہ ایک سے دوسرے تک جا سکتی ہے. کم چانسز ہیں، مگر زیادہ جو میجر ہے کہ وہ یہ جہاں پہ خون کے ساتھ جو ہے کہ وہ رابطہ ہونا وہ ضروری ہے اس کے ساتھ. تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو شخص اگر ایک شخص انفیکٹڈ ہے اسی کا اگر بلڈ دوسرے تک جائے گا تو تب جی پھیلے گا. ایسے ہی ہے جی کہ وہ پہلے جو نا کہ ایک بندہ انفیکٹڈ ہے اس کا جو نا بلڈ ہے وہ دوسرے تک جائے، وہ چاہے کسی شارپ کے ساتھ چلا جائے، بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ چلا جائے، یا ایون جنسی تعلقات سے بھی ہوتا ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اگر بہت زیادہ کہ ان سیف قسم کی سیکس پریکٹسز ہیں اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے. تو سر یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے اس کے پھیلنے کے بعد جو سمٹمز سامنے آتے ہیں وہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہیپاٹائٹس ہے؟ سمٹمز تو جی زیادہ ساری بیماریوں کے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور جیسے یہ ہیپاٹائٹس ہے اس میں جب جگر کام چھوڑ دیتا ہے تو اس میں نکاحت، کمزوری، بھوک کا نہ لگنا، پیٹ میں درد شروع ہو جانا، اور پھر اس قسم کا جو ہے نا جی کو آہستہ آہستہ، اور اس کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں، یہ اندر ہی اندر سے نا جگر کو جو ہے وہ یہ کرتا رہتا ہے. پہ آ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ جو شخص ہے وہ ہیپاٹائٹس سے جی تو وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ جاتے ہو کسی لیبارٹری میں یا ویسے کسی سلسلے میں جاتے ہیں، جا کے آپ اپنا خون ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں تو اس کا وائرس جو وہ پل رہا ہے، اور یہ اندر ہی اندر سے جو اپنا جگر ہے اس کو جو نا یہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. اور جب جا کے آپ کو ہیپاٹائٹس فل بلون یہ جو کالا یرکان ہے وہ آتا ہے تو اس وقت تک تو جگر اندر سے نا بالکل تباہ برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے، سروسز ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے. ان کے لیے پلیز یہ بتا دیں کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسئلہ بگڑ رہا ہے اور اب جو ہے ٹیسٹ کرا کے ہم پتہ لگا لیں کہ کہیں یہ ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے. ایسا کون سی کچھ تو ایک خاص سمٹم ایسا ہوگا جس سے بندہ خود سے ہی بھی یہ اندازہ لگا سکے کہ ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر اس کے لیے جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اس کے لیے کسی سمٹم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ سفارش ہی کی جاتی ہے کہ ہر بندے کو اپنا جو نا یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. اسکریننگ اسے کہتے ہیں، سمپل سا ٹیسٹ ہے، آپ وہ کروائیں اور آپ کا سٹیٹس پتہ چل جائے کہ آپ کا کیا ہے، باقی احتیاطیں کریں. جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو جائے گی اتنا اس کا آسان علاج ہے. ہیپاٹائٹس سی کا جو نا جی مکمل علاج موجود ہے. ہیپاٹائٹس بی جو ہے اس کی ویکسینیشن موجود ہے، وہ پہلے سے آپ کر لیتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ادویات ہیں، وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہیں، وہ کھاتے رہیں تو اس کا وائرل لوڈ سپریس رہتا ہے. تو علاج موجود ہے. اگر آپ لیٹ کریں گے اور آپ کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ریکوری اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس کی سب سے بڑی احتیاط یہی والی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، آج ہی ٹیسٹ کروائیں اور اپنے سٹیٹس کو جو نا وہ دیکھیں. اگر خدا نخواستہ کہ چونکہ ہمارے ہے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ وہ بڑی زیادہ تعداد ہے، کہتے ہیں ہر 9واں-10واں بندہ جو نا یا بی یا سی کا جو نا شکار ہوتا ہے، سی کے زیادہ شکار ہے. تو وہ یہ ٹیسٹ عام اکثر لوگوں کو پتہ چلتا ہے جیسے کسی نے باہر جانا ہے، کسی ملک میں جانا ہے
یا کسی نے کسی کو خون دینا تو وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ سٹیج ہے جو سائن سمٹم کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو علامات آئیں، علامات تو اس وقت آتی ہیں جس وقت تک یہ اندر سے کافی بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے. یہ کہہ لیں جی کہ اس وقت تو جو نا جی کہ وہ جیسے یہ بھوک نہ لگنا یا جو نا جی کہ پیٹ میں جو درد ہونا، اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں تو مطلب پیلیا پن بھی آ جاتا ہے آنکھوں میں، مطلب کہ مختلف لوگوں میں مختلف ہوتے ہیں. تو بس تو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. سر پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت بچوں کو جو نیو بورنز ہوتے ہیں ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ویکسین لگا دی جاتی ہے ہیپاٹائٹس کی. اب وہ لوگ جو کسی وجہ سے اگر ان کا رہ گئی ہے جو ویکسین ہے، یا تھوڑی عمر گزرنے کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے تو اب ہم بچوں کو لگوا لیں، تو وہ کون سا کتنا ایسا پیریڈ ہے کہ جب آپ یہ ویکسین کب تک لگوا سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے جی یہ اس کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ اگر ماں پازیٹیو تھی تو وہ پھر بچے کو بھی ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو اصل سفارش کی جاتی ہے وہ تو یہ ہے جی کہ ماں کا آپ ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ خدا نخواستہ بی پازیٹیو تھی تو وہ اس کا جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو جو ہے نا جی کہ امیونوگلوبن ہوتی ہے ایک، اور دوسرا ویکسین ہوتی ہے. یہ پیدائش کے 24 گھنٹے کے اندر اندر لگا دیں تو اس کو فائدہ ہے. اگر اس سے لیٹ ہو جاتا ہے میکسیمم 72 گھنٹے تک، اس سے پھر زیادہ لیٹ کا اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ برتھ ڈوز جو ہے کہ وہ تقریباً آج کل ہر بچے کو جو ہے نا جی کہ وہ لگائی جا رہی ہے جن کی جو برتھ ہے وہ ہسپتالوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ہسپتالوں میں یہ دستیاب ہے. باقی 24 گھنٹے میں تو دستیاب نہیں ہوتی، پرائیویٹ کلینکس میں باقی جگہ بھی مشکل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو ویکسین ہے بچوں کے حفاظتی ٹیکہ کے پروگرام میں ویسے ہی شامل ہے. یہ برتھ ڈوز تو اگر تو پہلے 24 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں بچہ مل گیا تو مل گئی، ادروائز پھر جو ہے نا جی کہ جب وہ 1.5 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کو ہیپاٹائٹس کی ڈوز لگنا شروع ہو جاتی ہے، ہیپاٹائٹس بی کی نا. تو وہ 2 ڈوزز ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں. مطلب وہ علاقے جہاں پر یہ کلینکس اور جہاں پر یہ ہیلتھ فیسلٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایسے بہت سے علاقے ہیں، وہاں پر ان کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ وہاں پہ ابھی تو خیر جو ہے نا کہ صحت کی سہولیات کافی زیادہ امپروو کر گئی ہیں. ایون دیہاتی جو علاقے وہاں پہ بھی 24/7 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جہاں پہ بچے کی پیدائش کے لیے انتظامات موجود ہیں. 1034 کے نام پہ ایک ایمبولینس ہے، کسی کو ضرورت ہے فوری طور پہ وہ کال کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا جی کہ ماں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں. اب نیٹ ورک تو ایون دور دراز علاقے جیسے راجن پور چلا جائیں، بہاولپور چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہیں. مگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورینس ہے، لاشعوری ہے کہ کئی سے لوگ پھر بھی نہیں پہنچ پاتے اور وہ پھر جو نا کہ یا پرائیویٹ کلینکس کا رخ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ان کے لیے پھر صاف سی بات ہے کہ جو برتھ ڈوز ہے یا تو یہ ہے بھی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ پہلے سے انتظام کریں یا پھر یہ سرکاری اسپتالوں کے ساتھ جو ہے رابطہ کریں. تو اینڈ میں ایک میسج دے دیں ہمارے جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے ان کے لیے کہ ہیپاٹائٹس سے کی روک تھام کے لیے حکومت تو ظاہر ہے کوشش کر ہی رہی ہے، لیکن اپنے طور پر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سے بچنے کے لیے؟ جی ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے جو ہے نا جی کہ ضروری یہی ہے کہ کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ تو یہی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اسکریننگ کروائیں، اگر ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں. اور پھر اس کے بعد جو روٹین کی جو چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے اپنا جو ہے نا ٹوتھ برش اپنا رکھنا ہے، ریزر اپنا استعمال کرنا ہے، کسی بھی قسم کے تیز دار آلات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا شیئر نہیں کرنے. کویک کے پاس علاج کے لیے نہیں جانا، جب بھی جانا ہے کسی اسپتال اچھے اسپتال میں جانا اور وہاں پہ انفیکشن کنٹرول کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ اسٹرلائزیشن پراپر ہوئی بھی ہے. کسی کی استعمال شدہ سرنج جو ہے نا یہ استعمال نہیں کرنی، کوئی بھی تیز دار آلات جو ہے نا یہ استعمال نہیں کرنے. تو اس سے جو ہے نا جی کہ ہم یہ بچ سکتے ہیں ہیپاٹائٹس بی سی سے. اور دوسرا جو ہے نا اس کے لیے صاف سی بات ہے کہ وہ جو ہاتھ صابن سے دھونا اس کی عادت اپنانا، اس سے جو ہے نا کھانے سے پہلے اور رفع حاجت کے بعد، پھر اس کے بعد پانی جو ہے نا جی کہ وہ بوائل کر کے آپ محفوظ شدہ پانی پئیں. کھانا جو اچھی طرح گھر کا یہ بتائیے گا کیونکہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پانی کا جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ پانی اکثر جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ جانوروں کے پینے کے قابل بھی نہیں ہے. تو کیا بوائلنگ سے وہ وائرسز اور وہ جو گندگی پانی کے اندر شامل ہوتی ہے وہ صاف ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پانی اتنا سیف ہو جاتا ہے کہ بوائل کر کے اگر آپ پی لیں
تو اس سے آپ کی بیماری سے بچت ہو جائے گی؟ جی بالکل، پانی کو اگر آپ بوائل کریں اور اس کو ابالیں اور وہ جب پانی کھولنا شروع کرے 2-1 منٹ تک وہ کھولتا رہے تو اس میں سارے جراثیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے نتھار کے آپ استعمال کریں، وہ بالکل محفوظ ہے. ایون ہمارے گھروں میں یہ جو فلٹر اور باقی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. مطلب میں اپنے گھر میں جو بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ یہ باٹل واٹر یا اس پہ نہ جائیں، اس کے پیچھے کیا ہوا کوئی پتہ نہیں. جو آپ نے اپنے چولہے پہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے بوائل کر کے صاف کیا وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے اچھا وہی والا ہے. اگر کسی جگہ پہ وہ آپ کو مسئلہ ہے، مثلاً جنا جی کہ آپ کے پاس پانی بوائل کرنے کی سہولت نہیں ہے، تو اور بھی کئی سارے طریقے ہیں، جیسے کلورین کی گولیاں ہوتی ہیں وہ ڈال کے اس سے صاف کر لیتے ہیں. یا ایون کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ نے دور دراز علاقے کی بات کی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ سمپل آپ جو نا شیشے کی بوتلیں لے لیں، پلاسٹک کی نہیں، صاف شیشے کی بوتلیں لے لیں، آپ اس میں پانی بھر کے رکھ دیں. وہ جو ہے کہ 1 دن پڑی رہے دھوپ میں تو اگلے دن آپ اس کو استعمال کر لیں صاف کر کے جو نا تو وہ جو نا جی پانی کی بوتلیں کیونکہ گرمی آ رہی ہے، پلاسٹک کی پانی کی بوتلوں کا بڑا رجحان ہے پاکستان میں. کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنکس کی بوٹلز جو ہوتی ہیں وہ خالی ہوتی ہیں تو ان کے اندر پانی بھر لیا جاتا ہے. پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے آگے گرمی آ رہی ہے، وہ پانی کی بوتل آپ کی گاڑی میں رہ گئی اور گرمی کی وجہ سے اندر ظاہر ہے وہ پلاسٹک جو ہے اس کے اندر سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں کیا احتیاط ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پلاسٹک کا اس طرح کا جو استعمال ہے اس سے کینسر پھیلنے کے بھی خدشات ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ وجہ بنتی ہے ہیپاٹائٹس کے پھیلانے کی؟ ہیپاٹائٹس کی تو خیر یہ وجہ نہیں بنتی، مگر کارسینوجینک افیکٹ، اور اس میں چونکہ بعض جو یہ جو ڈسپوزیبل پلاسٹک ہوتا ہے وہ سنگل یوز والا ہوتا ہے. جب آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لیا دوبارہ آپ استعمال نہیں کریں. اگر وہ دھوپ میں پڑا ہوا تو وہ پگھل کے اس میں کچھ چیزیں جو ہے جی کہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو ڈسپوزیبل چیز کا مطلب یہی ہے کہ ڈسپوزیبل جو ہے نا وہ کریں، تو وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. اس کے ہیلتھ ہیزارڈ ضرور ہوتے ہیں، تو اس کو دھوپ میں نہیں رکھیں، اس کو جو نا جی کہ آپ سائے میں رکھیں تو اس طریقے سے چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. اگر دھوپ میں رکھنے والی تو وہ شیشے کی بوتل تو ٹھیک ہے، یہ والی جو ہے ٹھیک نہیں رہتی. سر گھروں میں کیا وہ پانی کی بوتلیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ گھروں میں بھی نہیں، یہ سفارش تو نہیں کرتے. نہیں، وہ جو ڈسپوزیبل ہے وہ تو ڈسپوزیبل ہی ہے. اور مائکرو ویو کے اندر اکثر پلاسٹک کے برتن جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں. نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ وہ جو ہے نا کہ جب اس کا میلٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کئی سارے چلیٹس اور کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس میں آلودگی کا باعث بن سکتی ہیں، اور وہ پھر جو ہے کہ آپ کو جیسے اپنے کینسر کا کارسینوجینک ہوتی ہیں یا کوئی اس قسم کا ایکیومولیشن بایو ایکیومولیشن ہو جاتی ہے تو وہ نہیں ٹھیک. سر آپ کا جو تعلق ہے وہ محکمہ صحت سے ہے، تو اگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ لاہور میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس پچھلے مہینے تو بہت ہی برا تھا، اور آج کل بھی کچھ خاص پاکستان میں لاہور میں خاص طور پہ جو ایئر کوالٹی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں لاہور کے اندر کہ ایئر پولیوشن کم ہو سکے، یا پھر اس کی وجہ صرف یہی ہے، مطلب اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ سکولز بند کر دیں یا آپ ورکنگ آورز کم کر دیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں سکولز بند کر دیے گئے تھے کیونکہ اسموک کا ایفیکٹ بہت زیادہ تھا. تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات؟ جی اس پہ جو گورنمنٹ ہے اس کو تو ایک نا جوڈیشل کمیشن ہے اس پہ باقاعدہ نا، ایک انوائرمنٹل کمیشن ہے جس کو ہائی کورٹ کے ایک جج جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں. سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ویکلی اس کی سچویشن کو دیکھتے ہیں. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں یہ جو ہے نا ہمارا میٹیرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کا ایگریکلچر ہے، سارے جو ہیں اور جو بھی اس کے کنٹریبیوٹنگ ہیں فیکٹرز ہیں اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکول بند کرنے کا بھی بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں وہیکلز کم استعمال ہوں، اس کا ایگزاسٹ کم ہو اور اس کا لیڈ وغیرہ اور کم ہو جائیں چیزیں. کافی ساری پچھلے سالوں کی نسبت تو اس سال کافی صورتحال بہتر رہی ہے. آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا پہلے ایک زیادہ ہوتے تھے، اس میں جو ہے نا جی کہ جتنے ہمارے فصلوں کی باقیات تھی ان پہ جلانے پہ پابندی، بٹوں کی جو ٹیکنالوجی وہ چینج کر دی گئی، وہیکل ایگزاسٹ کو کنٹرول کرنے کی کافی ساری چیزیں تو کی گئی ہیں. تاہم پھر بھی چونکہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑی ہے اور ہمارے یہاں پہ جو ہے نا جی کہ اس لیول کے سٹینڈرڈ کوالٹی سٹینڈرڈ ہماری مشینری میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو وہ اس میں اس وقت یہ آئیں گی جس وقت ہماری تھوڑی سی لوگوں کی صورتحال امپروو ہو جائے اور وہ پرانی گاڑیاں اور اس قسم کی چیزیں نہیں اور شفٹ ہو جائیں، ایکو انرجی پہ آ جائیں. اس میں ابھی تو الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی ہیں اس پہ شفٹ ہو جائیں. تو اس طریقے سے کہ چیزیں جتنا آپ ایگزاسٹ کم کریں گے، فاسل فیول کم استعمال کریں گے، اتنا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے بہتر ہوگا. باقی جو کہ ہمارا ایک میدانی ایریا ہے، ڈرائی لینڈ ہے، یہاں پہ جو ہے نا جی کہ اس میں
اس کے ہوا میں خرابی کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ڈسٹ ہے اور دوسرا یہ جو نا کیمیکلز ایئر پولیوشن. لیکن اگر میں واٹر پولیوشن کی بات کروں تو لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی علاقوں میں صاف پانی میسر نہیں ہے. اگر ہم دور دراز دیہات کی بات کریں تو چلے وہاں سمجھ آتا ہے کہ وہاں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی صاف پانی میسر نہیں ہے عوام کو. اس کے بارے میں کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں، مگر پہلے جو نا کوئی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہوتی تھی کہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں اور ہم سوچتے تھے کہ وہاں پہ ڈیزیز زیادہ ہے یا باقی مسائل زیادہ ہیں. مگر اب یہ ہے کہ فیسلٹیز کافی حد تک وہاں پہ بہتر ہو گئی ہیں اور وہاں پہ ڈیزیز کم ہے، اور یہ جو بڑے میگا سٹیز بنتے جا رہے ہیں یہاں پہ زیادہ مسائل ہیں. یہاں پہ پولوشن زیادہ ہو رہی ہے، کنٹامینیشن زیادہ ہو رہی ہے، انفیکشن جو ہے نا جی کہ یہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں جتنی بھی ہمارے یہاں پہ ایپیڈیمکس آئی ہیں، چاہے وہ ڈینگی ہے چاہے وہ کرونا ہے، تو یہ ساری پرو اربن ڈیزیزز ہیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں چیلنج ہے ڈیفینیٹلی. لوگ چونکہ یہاں پہ جو نا کہ کوالٹی آف لائف کو مینٹین نہیں کر پاتے، غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، وہ ساری سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا انکم کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اور کافی ساری چیزیں کوالٹی جو ہے نا سپلائز وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کی سطح پہ کوشش تو کی جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ اتنی بڑی لمبی سپلائی چین ہوتی ہے، باقی معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں کنٹامینیشن کے چانسز رہتے ہیں. تو یہ اسی وقت ہی ممکن ہے کہ جس وقت جو ہے نا جی گھر کی سطح پہ آپ خود سے کانشیس ہو. جیسے ابھی پانی بوائل کرنے کا میں نے کہا جی کہ آپ چاہے پانی آ بھی رہے مگر اس کو آپ اپنے چولہے پہ اس کو کر لیں. ایسے کوکنگ ہے آپ جو نا جی کہ وہ جو نا اسٹریٹ وینڈر یا ان سے نہ لیں، آپ خود سے گھر میں اچھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. اپنی ذمہ داری یہ بالکل اپنی بنتی ہے. گورنمنٹ جو بھی کرے گی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو پاپولیشن ہے، وہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک سائڈ پہ جاتے ہیں وہ بالکل کھیت ہوتے ہیں، اگلے دن وہاں پہ کوئی پوری ایک آبادی بنی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی جو ذمہ داری ہے کہ ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں. سے گورنمنٹ کے اوپر نہ بیٹھے رہے. سر آپ نے بہت اچھی آگاہی دی. اگلی جو ہماری سٹوری ہے وہ بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے. میں بتاتی چلوں کہ آج کل بیشتر افراد کی پسندیدہ غذا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کینسر کا شکار اور اس کی بیماری سے موت کا خطرے کو بڑھا دیتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو آج کل الٹرا پروسیس غذاؤں کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے پاکستان میں. آپ سٹورز پہ چلے جائیں، گروسری سٹور پہ بڑے بڑے فریج آپ کو ملتے ہیں جس میں الٹرا پروسیس غذائیں ہوتی ہیں. بریڈ ہم ڈیلی اپنے ناشتے میں کھاتے ہیں اور وہ بریڈ بھی الٹرا پروسیس غذا میں آتی ہے. پھر فاسٹ فوڈز کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لاہور شہر میں ہر دوسری مارکیٹ میں فاسٹ فوڈ کے سٹالز بھرے پڑے ہیں. مٹھائیاں لے لیں آپ، ٹافیز لے لیں، جو بچے سنیکس کھاتے ہیں وہ، پھر کیک ہو گیا، پھر کوئی نمکین اشیاء اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں فاسٹ فوڈ میں آ جاتی ہیں. پھر اگر ہم جائیں چکن اور فش کی طرف تو وہ نگیٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی الٹرا پروسیس غذاؤں میں آتی ہیں. نوڈلز کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا. ان چیزوں سے کینسر کے پھیلنے کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کینسر ریلیٹڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں یہ مرض بڑھ گیا ہے. پاکستان میں کینسر الگ الگ طرح کا بہت زیادہ پھیلنے لگ گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر امبرین فاطمہ نے. سر میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. ڈاکٹر امبرین فاطمہ کو ہم ویلکم کرتے ہیں شو میں. میم ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ گڈ. ہم بات کر رہے ہیں کینسر پھیلانے کی جو وجوہات بنتی ہے الٹرا پروسیس غذائیں. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ایسے کھاتے ہیں کہ یہ تو سیف ہیں یا ان کو تو ہم لے سکتے ہیں، یا صرف اس لیے کیونکہ وہ ٹائم ہمارا کم لیتی ہیں ان کو تیار کرنے میں؟ تو ایسی چیزوں کا کے استعمال سے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ جس طرح کہ ہماری ڈیلی روٹین میں جو ہے پروسیس فوڈ اور فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انکلوڈ ہو چکی ہے. تو جتنی فاسٹ فوڈ کی انٹیک ہم زیادہ کرتے ہیں، جتنی ہم لوگ کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں، بیکاز کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اب ہماری اسٹیپل ایک فوڈ بن چکی ہے. ہماری جو فاسٹ فوڈ ہے وہ ہماری اسٹیپل فوڈ بن چکی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ بار بار یوز ہوئے ہوئے آئل کے اندر وہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، جس سے آپ کا جو فیٹ ہے وہ ٹرانس فیٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ٹرانس فیٹ میں جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی باڈی میں کینسر پروڈیوس کرنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. سو ان کیس آپ بہت زیادہ شوگر انٹیک کرتے ہیں تھرو یور کولڈ ڈرنکس، اور اگر آپ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ انٹیک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کینسر کے چانسز جو ہے آپ کی باڈی میں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ آپ نے جو باتیں کی وہ کافی بڑی وجہ بن سکتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آج کل لاہور میں، پاکستان میں یا بڑے شہروں میں، پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے مائکرو ویو اوون کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. کھانا ایک وقت میں بناتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا فریش کھانا بناتے تھے، فریش کھاتے تھے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں بناتے ہیں، وہ اگلے دن بھی کھا لیتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو.
مائکرو ویو کر کے اس کو کھا لیا جاتا ہے. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ یہ جو مائکرو ویو اوون کا استعمال ہے چیزوں کو گرم کرنے کے لیے، یہ کتنی بڑی وجہ بنتا ہے کینسر کے پھیلاؤ میں؟ بیسیکلی کیا ہو گیا کہ اب ہم لوگ کیونکہ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں، سو ان کیس آپ مائکرو ویو یوز نہیں کر رہے ہوتے تو آپ جو ہے وہ ایسا آپ کو لگتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت اولڈ ایرا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ ایک ہمارا فیشن ٹرینڈ بن چکا ہے. تو جب آپ مائکرو ویو یوز کرتے ہو تو اس کے اندر جو آپ کی ریز آپ کے فوڈ پر پڑتی ہیں وہ نو ڈاؤٹ مائکرو ویو آپ کے نارمل جب آپ پراپر کوکنگ کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو گرم کر دیتا ہے اور اس کی جو فریشنس ہے اس کو دوبارہ سے رینیو کر دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ریز ہیں وہ فوڈ پارٹیکلز کے ساتھ جب کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو پھر اس کی جو ایک تو جتنی بھی نیوٹرینٹ ویلیو ہے وہ گر جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کینسر پروڈیوسنگ ایجنٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی جلدی کوکنگ وائل کوکنگ جو ہے وہ کارسینوجنس اتنی جلدی آپ کے مائکرو ویو کو یوز کرنے سے. اچھا، اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو مائیں جب دودھ دیتی ہیں تو اکثر وہ بھی مائکرو ویو میں گرم کر دیتی ہیں، اور آج کل آپ اگر دیکھیں تو فیڈر بوٹلز جو ہوتی ہیں وہ پلاسٹک کی بہت زیادہ آ گئی ہیں، اور ذرا جو پلاسٹک والی فیڈر بوٹلز ہوتی ہیں وہ دوسری گلاس والی بوٹل سے تھوڑی سی سستی بھی ملتی ہیں، تو وہ زیادہ خریدی جاتی ہیں جو پلاسٹک والی فیڈر بوٹلز ہوتی ہیں. پھر ان کے آگے کا جو نپل ہوتا ہے وہ بھی پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے. تو کیا وہ اتنی اچھی کوالٹی کا فیڈر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈال کے اگر آپ بچوں کو دودھ دیں اور جو ہے اس کو گرم اگر آپ اس کے اندر ہی کر کے دے دیں تو وہ ان چیزوں کو ابزارب کر لے اور بچے کی غذا کے ساتھ وہ اس کے اندر نہ جائے؟ فیڈرز جو ہیں وہ کبھی بھی بچوں کو جو ہے وہ لگانے ہی نہیں چاہیے فرسٹ آف آل، کیونکہ فیڈر کا جو ربر ہوتا ہے آپ اگر اس کو اسٹرلائز بھی کر لیتے ہیں نا، اکثر ماؤں کی پریکٹس رہتی ہے کہ وہ چولہے پر جو ہے وہ گرم کر کے پانی اس کے اندر فیڈر ڈال کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرلائز کر لیا اور جرم فری ہو گیا وہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ربر جو ہے اس کا آگے کا جو نپل ہوتا ہے وہ کبھی بھی جرمز کو جو ہے وہ ریلیز کرتا ہی نہیں ہے، ایون آپ اس کو اسٹرلائز کر بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ربر جو ہے جب وہ جو اس کا نپل ہے جب بچے یوز کرتے ہیں تو آبویسلی وہ ہارمفل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے کنٹامینیشن، اس میں سے جرمز جو ہیں وہ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں. سیکنڈلی اس کے جو پلاسٹک بوٹلز ہے، پلاسٹک کے اندر اگر آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہو، ایون دو آپ پانی کی بوٹلز جو ہماری آ رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس میں بھی اگر پانی پڑا رہتا ہے نا تو پلاسٹک کی وجہ سے اس کی پی ایچ لیول جو ہے وہ ایسیڈک ہو جاتی ہے. ایسیڈک ہونے کی وجہ سے وہ ہماری باڈی میں جا کر بہت زیادہ ہارمفل افیکٹ پروڈیوس کرتا ہے. سیم ود پلاسٹک بوٹلز کے اگر فیڈرز یوز کر رہے ہیں تو آپ بیٹر اس کے آپ گلاس بوٹلز یوز کریں. آپ سستے کی طرف جاتے ہیں نا تو پلاسٹک آپ کی پی ایچ لیول جو ہے دودھ کا وہ بھی ایسیڈک کر دیتا ہے، اور بچے کے لیے اسی طرح ہارمفل ہوتا ہے جتنا ہارمفل آپ نارمل روٹین میں جو آپ پلاسٹک کی بوٹلز مائکرو ویو وغیرہ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس بات کے اوپر روشنی ڈالی. میں ہمارے ساتھ کیونکہ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عثمان غنی بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں یہ سوال کروں گی. آپ نے سر سنا کہ یہ جو پلاسٹک بوٹلز کا استعمال ہے بچوں میں بہت زیادہ اس کو کیا جاتا ہے، اور پھر اسی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دودھ نارمل پاؤڈر ملک بنا کے تو مائیں اس کو اوون میں ہی گرم کر کے جو ہے وہ بچوں کو پلا دیتی ہیں. تو یہ کینسر کے پھیلاؤ میں بڑی وجہ نہیں بنتا؟ اور اگر ایسا ہے تو ان چیزوں پہ بین کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ بہت ارلی ایجز پہ ہی بچے جو ہیں وہ فیڈر کا استعمال کرتے ہیں، بڑے تو ظاہر نہیں لیتے وہ، تو یہ تو پھر بچوں کے اندر جو ہے وہ کینسر کا پھیلاؤ اس طرح بڑھ نہیں جائے گا؟ جہاں تک تو باٹل فیڈنگ کی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ ہم ہیلتھ والے تو ویسے ہی اس کے اگینسٹ ہیں کہ جب تک بچہ جو ہے نا جی کہ 6 ماہ تک کا نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو تو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور کوئی چیز دینی ہی نہیں. اس کو چاہے آپ شیشے کے فیڈر سے دیں چاہے پلاسٹک کے فیڈر سے دیں، کسی سے بھی دیں، تو یہ تو اس کے لیے ویسے ہی زہر ہے. زہر ہے. پھر اس کے بعد جب آنورڈ ہے پھر آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے نا جی کہ شیشے کا فیڈر جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے، اس کی صفائی آسانی سے ہے، باقی ساری چیزیں ہیں. اور یہ والی جو پریکٹسز ہیں، پھر پلاسٹک جو ہے نا کہ وہ ایک اچھی کوالٹی کا بھی ہوتا ہے کہ جو اس طریقے سے گرم کرنے سے اس میں نہیں شامل ہوتا، مگر وہ باٹل خاصی مہنگی آتی ہے. ہاں جی. اور اس کے جو منیمم سٹینڈرڈ ہیں وہ ہمارا ایک پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے، PSQCA اس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے انفورس بھی کیا ہوا ہے. مگر یہ ہے بھی کہ ایز گورنمنٹ یا ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ کہاں کہاں تک جائیں گے، وہ تو جو ہے نا کہ جب تک من حیث المعاشرہ اس کو کور نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی.
تو وہ جو ہے نا کہ لوگ جو ہے نا جی کہ پرافٹ کمانے کے لیے یا لوگوں کی افورڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے سستی اس قسم کی چیزیں جو وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے وہ ڈیفینیٹلی بچے کی صحت کے لیے جو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ہاں جی. اور اس میں جو ہے نا جی کہ کارسینوجینک تو ہے ہی ہے، مگر اس میں جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اور کئی ساری آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا بھی کہ بچے جو ہے نا جی کہ ہمارے جو سٹنٹڈ ہیں، ویسٹڈ ہیں. سٹنٹڈ ویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قد پورا نہیں ہے، ان کا وزن پورا نہیں ہے، ان کی جو ہے نا گروتھ جو ہے وہ اس طریقے سے نارمل نہیں ہے، ان کا آئی کیو جو ہے نا کہ وہ اس پہ ایفیکٹ آ رہے ہیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہماری فیڈنگ ہیبٹس جو ہے نا اس میں یہ چیزیں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. سر جب یہ چیزیں اتنی مضر صحت ہیں، جب آبویسلی سب کو پتا ہے کہ پلاسٹک کا استعمال پچھلے دنوں پلاسٹک بیگز کے اوپر بین بھی لگ گیا تھا، اب پھر استعمال ہو رہا ہے مارکیٹ میں، لیکن کافی جگہ ایسے ہیں جو ذرا سٹینڈرڈز کا خیال رکھتی ہیں اور جو کلوتھ بیگز ہیں یا جو دوسرے بیگز ہیں، پیپر بیگز ہیں، ان کا استعمال کریں. اگر یہ چیزیں اتنی مضر صحت ہیں تو پھر خاص طور پر بچوں کے لیے جو باٹلز تیار کی جاتی ہیں یا جو بچوں کے لنچ باکسز تیار کیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی پلاسٹک کا استعمال الاؤ ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اور نمبر 2، یہ جو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ کچھ باٹلز ایسی ہیں جن کے اندر یہ سب نہیں ہوتا، یہ خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر ان کی پرائسنگ بہت زیادہ آ جاتی ہے، وہ ہر کسی کے افورڈیبل ہر کسی کے لیے نہیں رہتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جو اچھی چیز ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ اتنی مہنگی کیوں ملتی ہے؟ وہ تو ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے نا جی. ہماری انڈیجنس پروڈکٹس تو ہے نہیں ہے، ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جب امپورٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ اسی ویسٹ کو اسی کو ریسائیکل کر کے سستی چیزیں بناتی ہیں، اس میں کوالٹی وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا ایک ویسے ہی جو ہے نا جی کہ ہم لوگ اس لیول کے کوالٹی کانشیس نہیں ہیں. ہمارا جو اکنامک سٹینڈرڈ ہے یا لوگوں کا جو ہے نا کہ وہ اس قسم کی ہیں کہ ہم شاید وہ افورڈ نہیں کر پاتے نا. تو یہ تو ایک اکانومی کا ایشو ہے کہ جو ایزیلی اس کو نہیں کیا جا سکتا ٹیکل. سر اکانومی کا ایشو تو ایک طرف، لیکن کیونکہ ان چیزوں کی روک تھام اور یہ سارے اقدامات لینا تو ہیلتھ منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ آپ کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو باٹلز، کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ کچھ باٹلز ایسی ہیں جو ایسا نقصانات ذرا کم دیتی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی بھی پلاسٹک جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کینسر کم کم پھیلنے کا خدشہ نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ ہے ڈیفینیٹلی، مگر یہ کہ اس کو ایک دم سے انفورس کرنا جو نا وہ پھر بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. وہ پھر ایسی ہی بات ہے بھی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ان دنوں میں نا ایک نئے انسپیکٹر جو نا ٹریفک سرجنٹ بھرتی ہوئے، انہوں نے ہر بندے کا نا ٹریفک چلان کرنا شروع کر دیا. تو سارے لوگ جو نا وائلیشن کر رہے تھے، تو بڑا اپنی طرف سے آنسٹ تھا. تو جو نا اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے ان کو بلوایا تو انہوں نے کہا جی کہ سر یہ تو سارے کے سارے جناب جو وائلیشن کر رہے ہیں، میں تو بڑا آنیسٹلی کام کر رہا ہوں. اس نے کہا بات یہ ہے بیٹے کہ آپ انتھوزیاسٹک کو بڑے اچھے ہو، ٹھیک کر رہے ہو کام، اگر آپ سارے کو کرنے شروع کرو گے نا تو پھر روڈ پہ صرف ایک یا آپ کی گاڑی ہوگی یا میری ہوگی، باقی کسی کی بھی نہیں ہوگی. لیکن سر اس طرح تو پھر ہر چیز کو امپوز کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ریلیٹیوٹی دیکھی جاتی ہے نا، آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم سیفر ہم بین کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا بھی کہ کینسر سے تو پتہ نہیں مرنا کہ نہیں مرنا، بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر امین، آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے ہم ایک دم سے امپوز نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو، ورنہ جیسے کہ انہوں نے ٹریفک والی مثال دی کہ آپ کی گاڑی چلے گی یا میری چلے گی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ یہ اگر اتنا ہی مشکل ہے ہیلتھ منسٹری کے لیے، اگر اتنا مشکل ہو گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے لیے ان چیزوں کو امپوز کرنا، تو اس طرح سے کیسے بچت ممکن ہے کہ یہ چیزیں مارکیٹ میں رہیں بھی اور اپنے طور پر ہم ان کا استعمال اگر کم کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے کہ وہ نقصان دہ نہ ہو؟ اچھا دیکھیے، بچوں کی ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ جو کنسرن ہوتی ہے نا وہ ایک ماں ہوتی ہے. تو میرے مطابق جو مائیں ہیں ان کو فیڈرز کی جگہ نا گھر پہ ہی اس طرح کی پریکٹسز کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کو جو ہے وہ عام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ بیسک پریکٹس میں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے جو 6 ماہ تک کی جاتی ہے. آپ فرسٹ منتھ میں ہی بیبی کو جو ہے وہ فیڈر لگا دیتے ہیں جو کہ انتہائی ہارمفل ہوتا ہے بیبی کی اپنی ہیلتھ کے لیے، اس کی اپنی امیونٹی کے لیے. تو آئی گیس کہ 6 منتھس تک تو بیبیز کو پراپر ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کروانی چاہیے. 6 منتھس کے بعد جب وہ ویننگ پر آتے ہیں، لیکٹیٹنگ جو مدر ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ فیڈرز کی جگہ جو ہے ہوم میں جو ہے ہوم میڈ جو آپ کے گلاس کے برتن ہوتے ہیں، گلاس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، کپس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو یوز کروانا سٹارٹ کروا دیں. اسٹارٹنگ سے ہی خود سے ہی اس کا کم یوزیج رکھیں.
کہیں باہر جانا ہے, کوئی امپورٹنٹ جگہ پر جانا ہے, آپ نے کسی فنکشن پہ جانا ہے, تب تو آپ بوٹلس, فیڈر بوٹلس وغیرہ یوز کر سکتے ہو, لیکن گھر پہ آپ موسٹلی پریکٹس یہی رکھیں کہ آپ لوگ جتنا اس کو اوائڈ کر سکو آپ اتنا اوائڈ کرو. لیکن اچھا, جو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ سر نے کہا کہ اچھی پلاسٹک بوٹلز جو ہیں ان کا استعمال یہ جو کارسینوجینک افیکٹ ہے چیزوں کا اس کو کم کر دیتا ہے, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے اگر بچے, چھوٹے بچے اگر ایسی بوٹل سے اگر پی بھی رہے ہیں دودھ, تو کیا ان کے لیے سیف ہو جائے گا کہ آپ اچھے پلاسٹک بوٹلز کا استعمال اگر شروع کر دیں تو کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے؟ پلاسٹک بہت اچھی کوالٹی کا بھی ہو تب بھی وہ پلاسٹک ہی رہے, تو میں کبھی بھی اس چیز کو ریکمینڈ ہی نہیں کروں گی کہ وہ اچھی کوالٹی کی پلاسٹک بوٹلز استعمال کریں. اگر اچھی کوالٹی کی ہی کرنی ہے تو وائی ناٹ گلاس بوٹلز, کیونکہ اچھی کوالٹی بھی کی پلاسٹک بوٹلز بھی اسی پرائز میں ملیں گی جتنی پرائز کی گلاس بوٹل ملتی ہے, تو آپ اس سے سوئچ کر سکتے ہو. بٹ بیسک ایشو اس کے جو نپل ہوتا ہے وہ ربر کا ہوتا ہے, اور ربر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے جرمز کو ریلیز نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ان کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ پلاسٹک تو پلاسٹک ہوتا ہے, وہ چاہے کسی بھی کوالٹی کا ہو, نقصان دہ تو وہ ہر حال میں ہوتا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ہم کیونکہ اچھا پلاسٹک جو ہے وہ الاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کارسینوجینک افیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اب آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ نہیں, وہ ڈیفینیٹلی جیسے ابھی وہ کہہ رہی تھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک تو یہ ہے جی کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ کپ پہ آ جائیں, کپ اور چمچ استعمال کریں بچوں کے لیے, تو وہ دی بیسٹ ہے. اصل سولوشن تو یہ ہے. اصل میں انسانی فطرت ہے کہ ہم ذرا سہولت کو دیکھتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو اس پہ پھر کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کہ عام ہاؤس ہولڈ کے لیے تو یہی جو ہے نا جو ان کی سفارش ہے, میں اسی کو فلی انڈوز کرتا ہوں کہ آپ کپ اور چمچ استعمال کریں. تو اہم یہ ہے بھی کہ یہ چیزیں جو ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہو سفر میں یا کسی جگہ پہ وہاں پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں جو اچھی کوالٹی یا اس کا جو ہے نا ری یوز جو ہے نا جی وہ اس لیول کا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا یہ ڈسپوزیبل چیزیں ہیں زیادہ تر, ایک دفعہ آپ استعمال کرتے ہیں, نپل ہے تو وہ بھی جو ہے نا ایک سرٹن ٹائم 1 2 3 4 دفعہ 5 دفعہ استعمال کیا, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا ریپلیس کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اصل میں تو وہی کاسٹ والی بات ہے نا, وہ پھر جو ہے نا بہت زیادہ بن جاتی ہے, اس کو افورڈ کرنا پریزنٹ سیناریوں میں تو بڑا مشکل ہے. جس کے پاس افورڈیبلٹی ہے ٹھیک ہے, وہ کوئی 1500 2000 کا فیڈر لے گا, ایک دفعہ اس نے استعمال کیا, دوسری دفعہ پھر جا کے لے لیا, تو وہ تو کر سکے گا. عام لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. تو اس کے لیے پھر بیسٹ یہی والا ہے کہ جی کہ آپ جو ہے نا کہ یہ والے برتن استعمال کریں اس کے ذریعے, اور بچہ جو میرے خیال میں سیکھ لیتا ہے. جب یہ نپل اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو اس وقت تو بھی انسان جو ہے نا بچے جو پلتے تھے بڑھتے تھے. تو یہ ویسے ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی بات ہے, اسی کو پروموٹ کیا جائے. سر, ہم نے ابھی آپ سے پہلے ہیپاٹائٹس کی بات کی, پھر ابھی ہم نے کینسر کی بات کی. ایک فائنل پیغام جو ہے وہ عوام کے نام آپ دے دیں کہ کینسر سے بچاؤ کس حد تک ممکن ہے, کیونکہ اب پلاسٹک جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری طرح سے نکالنا اس کو مشکل ہے سوسائٹی سے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ابھی جب پلاسٹک بیگز بین ہوئے تو لوگوں نے ان کا استعمال واقعی چھوڑ دیا تھا. تو اگر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں اور اس طرح کی چیزوں کو اگر بین کیا جائے تو پھر تو لوگ اس کی طرف آ ہی سکتے ہیں. وہ سیف یوز جو ہے لوگ بھی پھر کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو ایک میسج بھی آپ دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر پلاسٹک بوٹلز بین کی جا سکتی ہیں تو پھر ان کو کیوں بین نہیں کیا جا رہا؟ جی ڈیفینیٹلی جی کہ جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ آج کی ڈسکشن کا یہی بنتا ہے جی کہ اصل میں یہ ہے کہ زندگی آپ کی اپنی ہے, آپ نے جینا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, اور جو شعور ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں بھی کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے, اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی آپ جو نا کہ بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ جتنا زیادہ سمپلسٹی اپنائیں, نیچر کے قریب رہیں, آپ جتنا زیادہ مصنوعیت سے دور جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا جی کہ آپ کی لائف کمفرٹیبل رہے گی, کاسٹ افیکٹو بھی رہے گی, اور وہ چیزیں جو ہے نا جی کہ آرگینک فوڈ آپ استعمال کرتے ہیں, کچن گارڈننگ کا پروموٹ کریں. آپ جو ہے نا جی کہ اس قسم کی جو ہے نا بازار کی بنی ہوئی چیزیں اور یہ مسالے اور یہ جنک فوڈ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑیں. آپ اپنے گھر میں صاف ستھرا کھانا بنائیں, اور جو ہے نا کہ جو ہمارا پہلے ہمارے بزرگوں کا لائف سٹائل تھا اس ٹائم اتنے کینسر کے یا اس قسم کی چیزیں نہیں تھی. جیسے جیسے ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, اسی میں یہ جو ہے نا کہ پالوٹنٹ جو ہے نا کہ وہ دونوں طرف سے یہ آ رہے ہیں نا کہ ابھی ہم نے اس کی بات کی ایئر کوالٹی کی, تو وہ بھی یہی والی بات ہے. اور یہ جو کارسینوجینک ہے یہ بھی اسی قسم کی ہے. جو پولوشن ایک ہمیں ہوا میں نظر آ رہی ہے اس سے تو ہمیں جو ہے نا جی کہ ریسپیریٹری ڈیزیز آ گئی. دوسری اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہیوی میٹلز ہیں یا ہیوی جو ہے نا کہ اس قسم کے جو ہے نا کہ مالیکیولز ہیں
جو ہماری فوڈ چین میں استعمال ہو کے بایو ایکیومولیشن ہوتی ہے اور وہ جا کے الٹیمیٹلی ہمارے آرگن فیلور کا نقصان دہ ہوتی ہے. یعنی آپ کا یہی میسج ہے کہ پرسنل لیول پر کوشش کریں, جو اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ کافی ہیں, لیکن پرسنل لیول پر آپ کو کوشش کرنا ضروری ہے. ہم مطلب گورنمنٹ کو باہر سے تو کوئی نہیں آتی, تو مطلب یہی لوگ ہی ہوتے ہیں نا. الٹیمیٹلی تو یہ ہے کہ ہم مل جل کے معاشرے کو کرنا ہے, اور کسی بھی جگہ پولیسنگ تو جو نا ممکن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں اپنا ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. آج ہم نے آپ سے 2 ٹاپکس کے اوپر بات کی, آپ نے کافی اویئرنیس بھی پھیلائی, بہت شکریہ آپ کا. اب آتے ہیں ڈاکٹر امرین کی جانب. ڈاکٹر امرین, آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ ایک میسج آپ دے دیں عوام کے نام جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, گھروں میں ماؤں کے نام کے, وہ ایسا کون سے جو ہیں وہ طریقہ کار استعمال کریں جس سے کم کینسر کا جو پھیلاؤ ہو وہ ممکن ہو. میں بالکل جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی بات سے اتفاق کروں گی کہ پرسنل لیول پر پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں. گھروں میں اگر آپ شیشے کے برتن استعمال کرتے ہیں تو وہی استعمال کریں. پلاسٹک کے بھی اگر کر رہے ہیں تو مائکرو ویو میں پلاسٹک جو ہے اپنا یوز نہ کریں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو ہے وہ فیڈرز جو پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں اس کا استعمال کم کر دیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو پریکٹس کروائیں کہ وہ خود جو ہے یا تو گلاس باٹل خرید لیں یا پھر گلاس وغیرہ یا کپس وغیرہ یوز کریں انسٹیڈ آف کہ آپ پلاسٹک باٹلز کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امرین, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, اپنی ایکسپرٹیز شیئر کی. ڈاکٹر عثمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, انہوں نے یہاں آ کے ہمیں اپنا ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم بات کر رہے تھے ہیپاٹائٹس اور کینسر کے حوالے سے کہ یہ ان بیماریوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. ان بیماریوں سے جو علاج ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں ان بیماریوں کا, تو بہتر ہے کہ آپ اس کی کوشن کریں, آپ اس سے پہلے ہی بچیں, آپ اپنی مشکلات کو خود کم کریں, اور جو ہے آپ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو بیماریوں کو پھیلانے میں وجوہات بنتی ہیں.